حي على الفلاح. محترم سامعین کرام اور محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عنوان پر دوسرا پروگرام کرنے جا رہے ہیں، اور اس کا عنوان رہے گا حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، جو ان کے دونوں بیٹے تھے۔ کل ہم لوگ 1 گھنٹہ 10 منٹ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کس طرح سے امتحان لیا اس کے بارے میں تفصیل سے جانے تھے۔ خاص طور سے 2 طرح کا امتحان، صبر کا امتحان اور محبت کا امتحان۔ تو صبر کے امتحان میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ گھر والوں سے لڑتے ہیں، پھر گاؤں والے سے لڑتے ہیں، شہر والوں سے لڑتے ہیں، آگ میں کودنا برداشت کر جاتے ہیں، گھر بار چھوڑنا برداشت کر جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر مہاجرانہ زندگی برداشت کرتے ہیں۔ کبھی حران میں ہیں، تو کبھی ہبرون میں ہیں، تو کبھی مصر میں ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ 87 سال کی عمر میں بیٹا عطا کیا، جو دعائیں مانگ مانگ کر کے اللہ تعالیٰ سے لیے تھے، رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ایک محبت کا امتحان لیا کہ اس بیوی کو جس سے اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کی تھی، جو جوان تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس برانچ کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑاؤ ہمارے بھروسے۔ تو یہ سمجھے کہ آگ میں کودنے سے بھی بڑا امتحان تھا۔ آگ میں کودنا کیا رہتا ہے، کوئی بھی انقلابی ہے، کوئی بھی ڈیرنگ باز ہے، وہ آرام سے چھلانگ لگا دے گا، ہم سے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ لیکن پری پلان بیوی وال بچوں کو کسی غیر محفوظ جگہ پہ چھوڑ آنا، یہ بڑی جرأت کی بات ہوتی ہے، بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے۔ لیکن اس امتحان میں بھی وہ کامیاب ہو گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا محبت کا ایک اور امتحان۔ اب وہ امتحان کیا ہے کہ جب ان کی عمر 100 کے قریب ہو گئی، اور بیٹا 13 سال کے قریب ہو گیا، اور باپ کے ہاتھ بٹانے کے لائق ہو گیا، ماں کا کوپریٹ کرنے کے لائق ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں اشارہ کیا کہ مجھے اب یہ بیٹا چاہیے، اور اپنے ہاتھ سے مجھے، یعنی خواب میں آنے لگا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ اب یہ دنیا کا ٹفسٹ امتحان تھا، اس میں پوری فیملی انوالو تھی۔ تو اب صرف اپنے آپ کودنا مقصود نہیں تھا، تو ڈیسیزن لے لیتے۔ اس میں بیٹے کا بھی چھری تو ان پہ چلنی تھی، تو ان سے بھی مشورہ کیے کہ بیٹا میں بار بار خواب دیکھ رہا ہوں، تو تمہاری کیا رائے ہے، واٹس یور اوپینین؟ تو بیٹا بھی باپ ہی کا بیٹا تھا، انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابو جان جو حکم ہو رہا ہے کر گزریے، اور انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عطا اتنی پسند آئی کہ بیٹے کے جان بچا لیے، اور سرٹیفکیٹ دے دیے کہ امتحان میں آپ 100% نمبر سے پاس ہو گئے، اور اس کے جگہ پر ایک میڈھا جنت کا آیا، اس کو انہوں نے قربانی کیے۔ اور اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک یاد رکھنا چاہتا تھا کہ ہمیشہ لوگ اس واقعے کو تر و تازہ رکھیں۔ تب اس کے لیے بہترین طریقہ کیا ہو سکتا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیم میں ہر سال قربانی کے تہوار کو جز بنا دیا کہ یہ ہر سال سیلیبریٹ ہوگا۔ تو بچے اپنے والد سے پوچھیں گے کہ کیوں ہم بکرا ذبح کرتے ہیں، غیر مسلم بھی پوچھیں گے کیوں تم لوگ جانور ذبح کرتے ہو۔ تو پھر پوری اسٹوری پھر توحید زندہ ہو جائے گا، توحید سامنے آ جائے گا۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ انعام پہلا میں آپ کو دے رہا ہوں کہ اب قیامت تک جو بھی آپ کو فالوور رہے گا، تو اس پہ میں لازم کر دوں گا کہ سال میں 1 مرتبہ اس کو تم کو منانا پڑے گا۔ تو وہی سلسلہ ہے جو 10 ذی الحجہ کو ہم لوگ کرتے آ رہے ہیں، اور اسی میں یہ ثبوت ہے کہ ابراہیم بھی ہمارے بندے تھے، تم بھی ہمارے بندے ہو۔ وہ بھی ہم کو خوش کرنا چاہتے تھے، تم بھی خوش کرنا چاہتے ہو۔ وہ بھی ہم کو محبت کا ثبوت فراہم کیے، تم بھی ہمارے محبت کا ثبوت فراہم کرو۔ تو ہم نے تو ان سے بیٹا مانگا تھا، تم سے ایک بکرا مانگ رہا ہوں، اور اگر بکرے کی گنجائش نہیں ہے تو ایک بڑے جانور میں 7 آدمی شامل ہو جاؤ، لیکن محبت کا کچھ تو ثبوت فراہم کرو۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا، اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو کوئی بھی قربانی کی استطاعت رکھتا ہے پھر بھی نہ کرے تو پھر میری عیدگاہ میں مت آئے، پھر وہ ملت ابراہیم کا پیرو نہیں ہے، پھر وہ غیر مسلم کو خوش کرے، دوسرے کو خوش کرے، وہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر جو ہے یہاں تک ہم لوگ پہنچے تھے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور انعام دیا، ایک تو یہ کہ قربانی کا سلسلہ کہ آپ دیکھیے گا ذی الحجہ میں 10 دن ابراہیمی علیہ السلام جو چھائے رہتے ہیں ہر جگہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ 10 ذی الحجہ کو خون بہانے سے بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی عمل ہے ہی نہیں، یعنی یہی کام جو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے۔ تو یہ یقینی بات ہے، جو بھی جانور خریدے گا تو پورا جو ہے ایٹماسفیئر وہ پورا ایسا لگتا ہے کہ وہ جو ہے ہم لوگ 4000 سال پہلے جو ہے پہنچ جاتے ہیں۔ اب دوسرا انعام اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا کہ جیسے ہی وہاں جو ہے پہنچے ہیں، یعنی پھر جو ہے بیوی بال بچوں کو چھوڑ دی یہاں پہ، اور پھر جو ہے مکہ سے پھر یہاں ہبرون پہنچ گئے۔ تو یہاں پہ ایک بیوی سارہ تھی، اور یہاں پہ یہ ڈیڈ سی ہے بحر میت، یہاں پر جو ہے لوط علیہ السلام کو اپائنٹ کیے ہوئے تھے، یہاں پر ایک شہر تھا صدوم، تو وہاں پر وہ کر رہے تھے دعوت کا کام، اور یہ ہبرون میں جو ہے یہ خود کر رہے تھے۔ تو یہاں پر اپنی فیملی کے ساتھ تھے کہ ایک روز اچانک کیا ہوا، فرشتے آئے، 3-4 فرشتے آئے، اور وہ جو ہے آ کر کے سلام کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کا جواب دیے، اور اس کے بعد جو ہے تو وہ بالکل خوبصورت نوجوان کے شکل میں آئے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو لگا کہ پردیس سے مہمان آئے ہیں، تو بولے بیٹھیے، اب فوراً گھر سے گئے اور ایک بھنا ہوا بچڑا لا کر کے رکھ دیا۔ آپ بولے کہ تناول فرمائیے، کھائیے، لیکن وہ کوئی جو ہے کھانے کی طرف ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے تھے، اتنا بہترین کھانا۔ تو یہ ڈر گئے کہ کیا بات ہے، اور چوکھٹ سے جو ہے ان کی وائف جو سارہ تھی وہ بھی سارا ماجرا دیکھ رہی تھی۔ تو یہ پہلے زمانے میں یہ رہتا تھا کہ ڈاکو لوگوں میں بھی اتنی غیرت حمیت جو ہے رہتی تھی کہ وہ جس کے یہاں ڈاکہ ڈالنا ہوتا تھا تو اس کا نمک نہیں چکھتے تھے، ورنہ کہتے تھے یہ نمک حرامی ہو جائے گی کہ آپ کا کھا کے آپ ہی کو لوٹ کے چلے گئے، تو ایسا نہیں کرتے تھے۔ تو یہ ڈر گیا کہ اب لگتا ہے کہ یہ کچھ جو ہے اٹیک کرنے آئے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ آپ ڈریے نہیں، لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم لوگ جو ہے اصل میں جا رہے ہیں لوط کی طرف، صدوم اور عمورہ کی طرف، یعنی یہاں پہ آپ سے مل لیے ہیں، لیکن اصل ہمارا مشن کیا ہے، یہاں جانا ہے، یہاں کیا کرنا جا کر کے، تو اس بستی کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ تو اس سے پہلے جو ہے کیا کرنا ہے، لوط علیہ السلام کو پہلے وارننگ دے دیں گے یا جا کر کے بتا دیں گے کہ آپ کے قوم پر عذاب آنے والا ہے، تو آپ جو ہے اپنی بچیوں کو لے کر کے یہ ہجرت کر جائیے اس علاقے سے، کیونکہ یہ پورا علاقہ جو الٹ دیا جائے۔ تو ہم لوگ تو اصل ادھر جا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ راستے میں یہ پڑھیں گے تو ان کو بھی ایک خوشخبری دے دو۔ اب خوشخبری کس لیے دے دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوچا کہ چلو جسٹس کر دیتے ہیں۔ جسٹس کیا ہے کہ سارہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دے دیا، تب ان کی بیوی ہاجرہ علیہ السلام کو بیٹا دے دیا، تب ان کی بیوی جو شروع سے اٹیچ تھی مکہ ہی سے، بابل سے ہی جو ہے جو پورا ساتھ دے رہی تھی، تب ان کی بھی تمنا تھی، ان کو بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا چلو تم کو بھی میں خوش کر دیتا ہوں، اور ایک معجزہ بھی رونما ہو جائے گا۔ تو بولا کہ تم کو بھی، آپ کو بھی جو ہے خوشخبری دینی تھی، اس لیے ہم لوگ ہالٹ کیے، بقیہ ہم کو جانا ادھر ہے۔ تو بولے کہ کیا خوشخبری ہے؟ تو اس میں کیا ہوا کہ جیسے ہی جو ہے وہ ڈرے کہ یہ لوگ ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں، اب فرشتوں نے کہا کہ ڈریے نہیں، ہم لوگ جو ہے لوط کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اسی میں جو ہے وائف جو تھی، جو دیکھ رہی تھی پردے کے آڑ سے، تو وہ جو ہے شوہر کے اس جو ہے ایکشن پہ جو ہے نا ہنس پڑی۔ اب شوہر بیوی میں جو ہے جگل بندی چلتی ہے، اب وہ تھوڑا سا جو ہے یہاں پہ سبکی محسوس کیا تو اس پہ ہنس دی۔ جیسے ہنسنا تھا سارہ علیہ السلام کا کہ فرشتوں نے ان کو ایک بشارت دی، فبشرنا اسحاق، آپ ہنس رہی ہیں، آپ کو تو بیٹا ہوگا، اس کا نام اسحاق ہوگا، اب پھر بیٹے کے بعد پوتا بھی ہوگا یعقوب، یعنی آپ کو لمبی عمر ملے گی۔ یہ نہیں کہ آپ سے کہ ابھی بڑھاپے میں بیٹا ہوگا تو پھر وہ چیخ پڑی دم جو ہے رخسار پہ جو ہاتھ مارے، یا ویلتا آلد انا عجوز وہذا بالی شیخا، ہائے ہماری بدبختی، میں جنوں گی بچہ کو جبکہ میں کھسٹ بوڑھی ہو چکی ہوں، اب میرا یہ بوڑھا جو 100 سال کا ہو گیا، اب کہاں جو جوانی میں ہوئی نہیں، اور اب کہاں سے بچہ پیدا ہوگا۔ فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر رحمت اللہ، کیا آپ کو اللہ کی رحمت سے تعجب ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہر چیز نہیں، کیا بوڑھے کو بچہ دینا نہیں؟ تو پھر انہوں نے جو ہے بات سمجھ میں آ گئی، تو
یہاں پہ یہ بشارت دے دی اسحاق علیہ السلام کی، تو وہ فوراً پریگننٹ ہوئی اور پھر 1 سال کے بعد یہ بچہ ہوا۔ تو یہ سمجھے کہ اس وقت جو ہے ابراہیم علیہ السلام 99 سال کے تھے اور سارہ علیہ السلام 89 ایئر کے تھے، یعنی 99 کے وہ تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام 10 سال کے چھوٹے بڑے تھے۔ ہاجرہ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام تو بہت زیادہ ڈیفرنس تھا، یہ تو بالکل جوانی کی عمر میں تھے اور ابراہیم علیہ السلام تو سمجھیے 80 پلس ہو گئے تھے۔ تو اس لحاظ سے یہاں پر ایک اور اللہ تعالیٰ نے انعام دیا کہ چلے یہاں پر اتنا بڑا یہ ہے کامیابی ہو گئی ہے تو یہ بھی گھرانہ خوش ہو جائے۔ تو یہ سارہ علیہ السلام ہی کے لیے اصل میں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی پلاننگ یہ تھی کہ 2 امت بنانی ہے، تو پھر یہ تو یہاں پر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو جب بشارت ملی تو دوسرا بیٹا جو ہے پیدا ہوا۔ اس کے بعد جو ہے یہاں پر جو ہے وہی عذاب آیا، تو یہ لوط علیہ السلام کے ٹاپک الگ سے ہم سپریٹ کور کریں گے۔ اور اس کے بعد لوط علیہ السلام جو ہے ہجرت کر گئے اس ایریا سے، اور یہاں پر جو ہے پوری بستی الٹ دی گئی۔ اب ابراہیم علیہ السلام ہبرون میں ہیں اور ایک بیٹا یہاں پہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اب جو ہے موقع آیا ہے کہ اتنے بہترین انداز میں پوری فیملی امتحان سے پاس ہوئی ہے، تب ان سے ایک میں بڑا کام لینا چاہتا ہوں۔ وہ کام کیا ہے کہ اب میں اپنا گھر ان سے تعمیر کراؤں گا، جن کا دل جو ہے اتنا صاف شفاف ہے اور میری محبت سے جو ہے معمور ہے۔ یقینی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام 100% نمبر سے پاس، اسماعیل علیہ السلام 100 نمبر سے پاس، تب ان سے توحید کا مرکز جو ہے بنیاد رکھی جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب آپ جائیے اور یہاں پر جو ہے یہ ایک گھر کی تعمیر کیجئے جو میرے لیے میرا گھر ہوگا۔ تو آپ جتنی بھی مساجد ہیں وہ سمجھیے کہ اس گھر کی بیٹیاں ہیں، ماں جو ہے وہ یہ ہے۔ تو جبریل علیہ السلام آئے یہاں پر اور انہوں نے جو ہے بتایا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے، اب یہ تو بڑے ہو گئے تھے، تو ان سے مشورہ کیا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اب ایک گھر بنا دیں ہم لوگ، اللہ تعالیٰ کے لیے مرکز توحید کا سینٹر ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم تیار ہیں۔ تو اب سمجھیے کہ خانہ کعبہ کی بنیاد پڑ رہی ہے، اب وہ کون سی جگہ ہونی چاہیے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیے یہاں پر جو ہے نا وہ ایک بنیاد ہے زمین کے اندر ہی، اس کو کھودنا پڑے گا، اب کھود کر کے جہاں پہ بھی آپ کو فاؤنڈیشن مل جائے گا تو اسی فاؤنڈیشن کے اوپر سے جو ہے عمارت کو بلند کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر جو ہے پہلا گھر جو ہے وہ جو اندر ہے وہ آدم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ اب آدم علیہ السلام کے بعد آدم علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، پھر جو ہے شیس علیہ السلام آئے، ادریس علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، ہود علیہ السلام آئے، صالح علیہ السلام آئے۔ اب یہ سب چلے گئے تو اب جو ہے وہ سیلاب ولاب آیا تو اس میں پورا جو ہے وہ عمارت وغیرہ منہدم ہو گیا۔ اب جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ ریت ویت بہنے کی وجہ سے وہ فاؤنڈیشن کے اوپر ریت جم گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے کیا ہے کہ چھوٹا سا اوپر ٹیلا ٹائپ کا بن گیا، بقیہ پانی وغیرہ جو ہے وہ سائڈ سے گزر جاتا تھا، اب وہ ٹیلا نما جو ہے چھوٹا سا رہتا تھا۔ اب فاؤنڈیشن جو دکھتے تھے وہ اندر رہتے تھے، لیکن وہ فاؤنڈیشن جو آدم علیہ السلام بنائے تھے وہ موجود تھا۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہاں آپ کھودیے تو آپ کو فاؤنڈیشن ملے گا۔ تو باپ بیٹے نے جو ہے، باپ جو ہے سمجھے مستری اور بیٹا مزدور۔ تو اب آپ سمجھے کہ وہ گھر کتنا مبارک گھر ہوگا جس کا مستری ابراہیم علیہ السلام ہو اور جس کے مزدور جو ہے اسماعیل علیہ السلام ہو۔ تو جیسے کھودے تو وہ فاؤنڈیشن مل گیا، کیونکہ قرآن بار بار کلیم کرتا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے قائم کیا گیا عبادت کے لیے وہ بکہ میں تھا۔ تو مکہ کا پرانا نام بکہ تھا، جیسے کبھی بمبئی جو ہے وہ ممبئی بن گیا، آج ممبئی ہے، پہلے بمبئی تھا، تو ویسے بکہ جو ہے مکہ بن گیا۔ تو یہاں پر جو ہے اسی بنیاد پر جو ہے پھر تعمیر شروع ہوئی۔ تو اس لحاظ سے جو ہے دنیا میں عبادت کے لیے پہلا گھر جو بنا ہے وہ مکہ میں بنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ غیر اللہ کے نام پر جو ہے عبادت گاہ بننا شروع ہوئے، لیکن پہلا یہ، لیکن اب اس کا جو ہے دوبارہ صحیح سے تعمیر جو ہو رہا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام اور باپ بیٹے کے ذریعے سے۔ وہ بھی کب؟ جب یہ دونوں باپ بیٹے امتحان میں وتھ فلائنگ کلر پاس ہو چکے ہیں۔ تب اس لحاظ سے جو ہے بڑا پیارا انداز جو ہے کہ یہ نقشہ کھینچا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ سورہ بقرہ میں اس چیز کا، کہ
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل بنیاد کو اوپر اٹھا رہے تھے۔ ابراہیم القواعد، قواعد کہتے ہیں وہ جو پلنتھ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، جب ابراہیم اور اسماعیل وہ بنیاد کو اوپر اٹھا رہے تھے، بنیاد پڑا ہوا ہے، فاؤنڈیشن ڈال نہیں رہے، فاؤنڈیشن ڈلا ہوا ہے، اس کو اوپر اٹھا رہے تھے، تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ اب پھر لالا کے پتھر دے رہے ہیں، وہ سیٹنگ دیوار بناتے جا رہے ہیں، لالا کے پتھر دے رہے ہیں، وہ سیٹنگ بناتے جا رہے ہیں، لیکن ہاتھ جو ہے چل رہا ہے پتھر اور گارے کی طرف، لیکن زبان پر کیا ہے؟ ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار ہمارے اس جذبے کو، ہماری اس کوشش کو قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم، کیونکہ تو سننے والا جاننے والا۔ پھر ربنا وجعلنا مسلمین لک، اور پھر انہوں نے دعا کی اے ہمارے پروردگار ہم دونوں باپ بیٹے کو اپنا فرما بردار بنا لے، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری ذریت میں سے ایک امت کھڑا کرنا جو تیری فرما بردار۔ تو یہ آپ سمجھے کہ امت مسلمہ جو آج امت محمد ہے، اس کی دعا اسی وجہ ہو رہی تھی جب خانہ کعبہ کی بنیاد اٹھائی جا رہی تھی۔ تو آپ سمجھیے کہ یہ کتنے سال پہلے، یہ سمجھیے تقریباً 2700 سال پہلے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں تو امت بنی ہے، ابھی تو تقریباً سمجھیے کہ 4700 سال ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ، اور پھر وارنا مناسکنا، اور اے ہمارے پروردگار اب یہ خانہ کعبہ تو تیار ہو گیا ہے، لیکن اب اس پہ عبادت کیسے کرنی ہے؟ نماز تو الگ چیز ہے، حج الگ چیز ہے، تو ہمیں مناسک حج بھی سکھا دے کہ کیا کیا کرنا ہے، طواف کرنا ہے، صفا مروہ، یہ سب کیا، وہ انشاءاللہ ڈیٹیل سے ایک جو ہے حج عمرہ کے ٹاپک پہ ایک ڈیٹیل ٹاپک لیں گے ہم۔ اور وتوب علینا، اور پھر بھی ساری چیزیں کرنے کے باوجود بھی اگر کچھ کمی بیشی رہ جائے بحیثیت انسان تو معاف کر دے، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ پھر ایک اور دعا کی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اور اے ہمارے پروردگار یہاں پہ جو ایک بستی آباد ہوگی تو انہی میں سے ایک رسول کو پھر مبعوث کرنا۔ وہ 4 کام کیا کریں گے؟ کیا؟ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، جو آپ کے آیات کی تلاوت کریں گے، کتاب کی تعلیم دیں گے، حکمت کی تعلیم دیں گے، اور لوگوں کا تزکیہ بھی کریں گے۔ تو اب یہ جو ہے جو دعا تھی اسی کا جو ہے ظہور ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں 2700 سال پہلے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ خانہ کعبہ جو تعمیر ہو رہی ہے تو ابراہیم علیہ السلام 2200 قبل مسیح جو پیدا ہوئے ہیں، اور 100 سال بعد یہ ہو رہا ہے تو 2100 ہو گیا، اور 21 میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 570 میں جو ہے پیدا ہوئے ہیں، تو اس لحاظ سے جو ہے راؤنڈ فگر آپ لیں گے تو 21 6 27، تو 2700 سال پہلے باپ بیٹے نے جو مل کے دعا کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو وہ دعا قبول ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکل میں۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ کتنے جو ہے حسن ہے اس میں بھی، کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی جو ہے تجویز کیے تھے کہ وہ رسول آئیں گے تو 4 کام کریں گے، تو ہماری 4 کی گنتی چاہتے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ 4 کام جو ہے قرآن میں 4 جگہ آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ دعا قبول ہوئی، اب میں رسول بھیجوں گا وہ 4 کام کرے، اور 4 قرآن میں 4 جگہ، سورہ بقرہ میں 2 جگہ، اور سورہ آل عمران میں 3 جگہ، اور سورہ جمعہ میں 4 جگہ۔ بس اس میں جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے جو سجیشن دیے تھے تو اس میں تھوڑے سے ترتیب کی ڈفرینس تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو تھوڑا سا کریکٹ کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ نمبر 1 وہ تلاوت کریں گے، اب تلاوت کے بعد بولے کہ وہ تعلیمی کتاب دیں گے، اور نمبر 3 جو ہے حکمت دیں گے، اور نمبر 4 جو ہے تزکیہ کریں گے۔ یہ انہوں نے سجیشن دی کہ وہ کریں گے ایسا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، تزکیہ جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ آنا چاہیے۔ اگر یہ انسان کے تزکیہ نہیں ہوا، تلاوت کے ذریعے سے آدمی کے پاس میسج جائے گا ایمان لانا نہیں لانا ہے، ایمان لے آئے تو پھر اس کا تزکیہ ہونا چاہیے کہ بھائی ایمان لائے ہیں تو نیک عمل کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، تو تزکیہ ہو جائے کہ صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کو انعام ملے گا، نہیں کر رہے تو نہیں ملے گا۔
اب پھر اس کے بعد کتاب حکمت کی تعلیم. تو یہ بھی جو ہے 4 ہی جگہ قرآن میں آیا ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے یہاں پر انہوں نے جو ہے دعا کیے. تو اب یقینی بات ہے اتنا جو ہے اچھے جذبے کے ساتھ جو ہے کام ہو رہا ہو، دعا ہو رہی ہو، تو دعا کیوں نہیں قبول ہوگی؟ تو وہ رسول بھی آئے اور پھر وہ امت بھی وجود میں آئے ان کے ذریعے سے، تو دونوں دعا قبول ہوئی. تو اس طرح سے یہاں پر یہ جو ہے وہ مرکز جو ہے قائم ہو گیا. اس کے بعد جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹا جو ہے اسحاق علیہ السلام بھی ہوا، اور ایک دست بازو جو ہے لوط علیہ السلام، وہ تو شروع سے تھے. تو سمجھ جائیے کہ ہبرون میں جو ہے تو یہ تھوڑے سا آگے جا کر کے یا پیچھے آ کر کے لوط علیہ السلام، یہاں پر اسحاق علیہ السلام، اور یہاں پر اسماعیل علیہ السلام، یہ 3 مراکز جو ہے انہوں نے قائم کر دیے. اور خود جو ہے وہ وقتاً فوقتاً رپورٹنگ لیتے رہتے تھے. کبھی یہاں آ رہے ہیں ان سے حال چال معلوم کر رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں کہ بھتیجے کیا حال چال ہے، ادھر آ رہے ہیں کہ بیٹے کیا حال چال ہے. اب پھر جو ہے سمجھے کہ توحید کا بڑے بڑے مراکز قائم کر دیے. تو اس میں جو ہے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کم سے کم یہ آتا ہے کہ وہ 4 مرتبہ تو مکہ آئی ہیں ایٹ لیسٹ. اب بقیہ اور بھی آئے ہوں گے، تو 2 مرتبہ تو ہو ہی گیا. ایک مرتبہ شیرخوار بچے ماں کو بیٹے کو لے کر کے آئے، تو وہ تو ایک مرتبہ کنفرم ہے. دوسرے مرتبہ جو ہے سمجھیے کہ ذبح کرنے کا جو معاملہ تھا وہ آئے. تیسرے مرتبہ خانہ کعبہ کا. اب 2 مرتبہ اور ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے. تو اسماعیل علیہ السلام تیر اندازی بہت اچھا جانتے تھے، تو یہ شکار کرنے جاتے تھے. اب پہلے زمانے میں اب یہاں پہ کچھ ہے نہیں، تو شکار ہی کرنا ہے، وہی کھانا پینا ہے. پینے کے لیے تو زمزم آ گیا تھا، تو اب شکار کر کے جاتے تھے. تو اب شکار جو ریگستان میں کئی دن لگ جاتے ہیں. تو اسی میں جو ہے اتفاق کی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آئے ہوئے تھے. تو جیسے گھر پہ آئے تو اسماعیل علیہ السلام گھر پہ تھے ہی نہیں. ایک خاتون تھی، انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں وائف ہوں ان کی. تو بولے کہ وہ کہاں گئے ہیں؟ تو بولے کہ وہ شکار پہ گئے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو اب جو ہے یہاں پر رہ کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو بولے کہ بتا دینا کہ ایک جو ہے بزرگ آئے تھے اور جو ہے آپ سے ملاقات نہیں ہو پائے. تو اسی میں جو ہے انہوں نے تھوڑا سا حال چال ہی پوچھا کہ بیٹا کیا حال چال ہے. تو انہوں نے کہا کہ حال چال کیا ہے، آپ تو دیکھ ہی رہے ہیں. یعنی تھوڑا سا ناشکری کے الفاظ آئے کہ اچھے دن نہیں چل رہے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میرا میسج دے دینا، آپ بولنا کہ جو ہے وہ بولے ہیں کہ چوکھٹ بدل دینے کے لیے. تو چلے گئے. تو اب جب یہ شکار کر کے آئے تھے، خوشبو وغیرہ تو پہلے سے محسوس کر لیے کہ ابو لگتے آئے تھے. تو بولے کہ کوئی آئے تھے کیا؟ کہ ہاں ایک بزرگ صاحب آئے تھے. بولے کیا؟ بولے تو آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے لیکن آپ تھے ہی نہیں. تو چلے گئے. جاتے جاتے پوچھے حال چال. میں بتایا کہ پریشانی ہے، کھانے پینے دقت ہے. تو انہوں نے کہا چوکھٹ بدل دینے. تو وہ سوچے کہ چوکھٹ نیا چوکھٹ لگے گا، تو خوشی سے بولے کہ چوکھٹ بدل دینے. اسماعیل علیہ السلام نے کہا چوکھٹ بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ تم کو بدلنے کے لیے گئے. وہ بھی تنگ تھی یہ کہ یہاں پہ کچھ کھانے کو مل نہیں رہا. تو انہوں نے ان کو فارغ کر دیے اور وہ جو ہے اپنے میکے چلی گئی. اور پھر اسماعیل علیہ السلام نے پھر دوسری خاتون سے شادی کی. تو یہ 4تھا مرتبہ ہو گیا. پھر ایک مرتبہ جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ پھر دوبارہ ابراہیم علیہ السلام ہے. اتفاق کے بعد پھر اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے. پھر سیم معاملہ ریپیٹ ہوا. لیکن اس بار جو ہے اس بہو سے جب پوچھے کہ کیا حال ہے بیٹا، تو انہوں نے کہا الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے سب. تو پھر جو ہے انہوں نے بتایا کہ جب آئیں گے تو بتا دینا کہ آئے تھے، اور کہہ دینا کہ انہوں نے ایک مشورہ دیا ہے کہ چوکھٹ کو برقرار رکھنا. تو جو اسماعیل علیہ السلام آئے جب، تب بیوی نے بتایا کہ اس طرح بزرگ آئے تھے اور انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ چوکھٹ کو برقرار رکھیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ تمہاری خوشخبری ہے کہ انہوں نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ اس رفیق حیات کو تاحیات رکھے. تو اب یہاں پر ایک مسئلہ آ جاتا ہے کہ جو ہے کیا والد اگر مشورہ دے بیٹے کو تو وائف کو فارغ کر دینا چاہیے؟ تو یہاں پر جو ہے اصل میں یہ انبیاء کرام کا معاملہ تھا. ہاجرہ علیہ السلام کی شکر گزاری آپ دیکھیے کہ وہ کہاں سے جو ہے ان کو لا کر کے یہاں چھوڑا گیا ہے. اب پھر وہ جو ہے اسماعیل علیہ السلام کا زمزم کا جو ہے جاری ہونے میں جو ان کے جو ہے صفا مروہ یہ سارے ایکٹیویٹیز وہ شکر گزاری کی جو ہے انتہا پہ تھی. اب اس گھر میں جو ہے ساس اس انتہا پہ ہو، سسر اس انتہا پہ ہو، اور شوہر اس انتہا پہ ہو، اب وائف ناشکری ہو تو یہ میچ نہیں کھا رہا تھا. تو اس لحاظ سے ابراہیم علیہ السلام نے سجیشن دیا
کہ عام لوگوں کے لیے یہ چل سکتا ہے، لیکن اگر کرتا بہت زیادہ سفید ہو تو چھوٹا داغ بھی بہت نمایاں ہو جاتا ہے، اس سے بہتر ہے کہ اس جو ہے داغ کو پہلے ہٹا دیا جائے۔ تو اس لحاظ سے یہ، ورنہ آج کے دور میں اس کا پلی نہیں لیا جا سکتا۔ اب یہ آپ کہیں گے کیا دلیل ہے، تو دلیل آرام سے آپ کسی کو بھی سمجھا سکتے ہیں کہ آج کے دور میں اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھ لے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو کیا اس پہ ذبح کرنا فرض ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ لیکن ان کے لیے کیوں فرض ہو گیا؟ کیونکہ نبی کا خواب جو ہے سچ ہوتا ہے، تو نبی کا جو ہے تھوڑا لیول الگ رہتا ہے، تو یہ جو ہے ان کے جو ہے مقام و مرتبہ کو اجاگر کرنے والی بات ہے۔ بقیہ جو ہے آج جو ہے نہ شوہر ویسا ہے نہ بیوی ویسی ہے، تو لہٰذا ایڈجسٹ کر کے ہی چلنا چاہیے۔ تو اس لحاظ سے اسماعیل علیہ السلام یہاں پر رہنے لگے، اور پھر اسماعیل علیہ السلام کو اولادیں بہت ہوئی، تو 12 بیٹے ہوئے۔ تو یہ 12 بیٹے کا میں نام لکھ دیا ہوں، یہ دیکھیے: نابت، قیدار، ہشام، قیدمہ، نافیش، یتور، عدار، تیمہ، مشما، اوئیل اور منشا۔ یہ 12 بیٹے ہوئے، اور ایک بیٹی تھی، اور اس کا نام جو ہے میں لکھا تھا کہیں پہ، ان کا نام کدھر گیا، چلیے کچھ بھی نام ہو، ہاں بشامہ۔ تو ایک بیٹی اور 12 بیٹے تھے۔ تو آپ دیکھیے یعقوب علیہ السلام کے بھی 12 بیٹے ہیں، ان کے بھی 12 بیٹے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے ان کے 12 بیٹے ہوئے، اور ان کے 12 بیٹے کافی دور تک پھیلے، یعنی حجاز، شام، مصر، فلسطین، عراق، پورے جگہ پھیلے، کیونکہ عرب میں تو خاندان پھیلنا ہی پھیلنا ہے، کیونکہ وہ قبائلی جو ہے یہ تھا، پانی کی تلاش میں لوگ پھرتے رہتے تھے، اور جو ہے قبائل آپس میں لڑتے رہتے تھے، جو کمزور رہتا تھا تو وہ ایریا چھوڑ کر کے دوسری جگہ چلا جاتا تھا۔ تو اس طرح سے یہ، اب ان میں جو 2 جو ہے یہ 8، یہ جو 10 ہے، ان کے تو بہت زیادہ ہسٹری میں جو ہے کارنامے نہیں ملتے۔ یہ جو نابت اور قیدار ہے ان کے ملتے ہیں۔ تو نابتی کی جو ہے نسل میں جو ہے ایک یہ بنا نسل میں اصحاب الحجر کہلائے، اور قیدار میں جو ہے ایک نسل وجود میں آئی، وہ اصحاب الرس کہلائے۔ تو یہ دونوں اصحاب الحجر، اصحاب الرس جو ہے یہ قرآن میں آیا ہے۔ تو جب ہم اس پہ درس دیں گے تو آپ آرام سے سمجھیں کہ یہ کہاں سے آئے ہیں، یہ ابھی سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ اصحاب الرس، اصحاب الحجر، اور یہ قیدار جو ہیں اسی سے پھر جو نسل چلی ہے، تو دھیرے 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 آتے آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے نسل سے تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے قیدار، اور قیدار کے بیٹے میں دھیرے دھیرے پھر عدنان، عدنان کے بیٹے میں پھر دھیرے دھیرے جو ہے فہر بن مالک، پھر وہاں سے قریش، اور قریش سے پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طرح سے یہ پھر یہ سمجھے کہ 136 سال کی عمر کے بعد جو ہے وہ انتقال کرے گا۔ تو سمجھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو دنیا سے سمجھے کہ 48 سال ہو گئے تھے گئے ہوئے، وہ چونکہ 175 میں انتقال کیے ہیں، 175 سال کی عمر میں، تو پھر جو ہے 48 سال بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا، پھر ان کے بیٹوں سے یہ نسل چلی۔ ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے وہ جو ہے، ابراہیم علیہ السلام کی 2 شادی تو ہو گئے، سارہ علیہ السلام سے تو عراق میں شادی ہوئی، اور پھر جو ہے ہاجرہ علیہ السلام سے کہاں ہوئی؟ فلسطین میں۔ لیکن ہاجرہ علیہ السلام تھی کہاں کی؟ وہ مصر کی تھی۔ اس راز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ننیال جو ہے وہ مصر ہے، سمجھیے ایک بہت دور تک لے جائیں گے۔ تو سارہ، پھر ہاجرہ، اور آخری عمر میں ایک اور شادی کی، اس بیوی کا نام تھا قطورہ، لیکن یہ بہت زیادہ فیمس نہیں ہوئے، اس لحاظ سے ٹاپک ڈسکس نہیں کرتے، لوگ جو ہے اسی پر آ جاتے ہیں۔ ایک تو مسلمان پڑھتے ہی کم ہیں، تو آپ بچے جو ہے اتنا ہی سمجھ لیں سارا ہاجرہ کو، تو ہی بہت بڑی غنیمت رہتی ہے، تو ادھر کہتے ہیں جانے دو، لیکن جب ڈیپ میں جا رہے ہیں تو آپ کو جانا پڑے گا، کیونکہ اگر اس کو نہیں پڑھیں گے تو آپ جو ہے مدین کو جو ہے سمجھ ہی نہیں پائیں گے، جو موسیٰ علیہ السلام کا سسرال تھا۔ تو قطورہ سے جو ہے نا 6 بیٹے ہوئے، اب سارہ سے جو ہے 2 بیٹے ہوئے، یہ سارہ سے 1 بیٹے اسحاق علیہ السلام، اور ہاجرہ سے 1 بیٹے ہوئے اسماعیل علیہ السلام۔ اب اسماعیل علیہ السلام کے پھر کتنے بیٹے ہوئے؟ 12 بیٹے ہوئے۔ اسحاق علیہ السلام کے 2 بیٹے ہوئے، ایک تھے عیسو اور ایک تھے یعقوب۔
تو حاجرہ علیہ السلام والا تو چیپٹر کلوز ہو گیا. حاجرہ علیہ السلام کا تو سمجھیے کہ یہ جو قربانی والا واقعہ ہے اس کے کچھ دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. اب پھر اسماعیل علیہ السلام کا سمجھ جائیے کہ 40 سال 45 سال کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے اولاد بہت دیا تو یہ ان کی اولاد جو ہے پھیلی پھولی یہ ہو گئی. اب اس برانچ کو ہم دیکھتے ہیں تو ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جب سارہ علیہ السلام کی عمر 90 سال تھی اور یہ 99 کے تھے تب یہ بیٹا پیدا ہوا تھا. تو انہی کے بشارت میں جو ہے یعقوب علیہ السلام کی بشارت دے دی تھی. تو ان کی جو شادی ابراہیم علیہ السلام نے کیے وہ اپنے بھائی ناہور کے جو ہے پوتی سے کر دیے تھے ان کی شادی. یعنی اپنی پوتی جو ہے چچیری پوتی سے ان کی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام 3 بھائی تھے. آزر جو ہے ان کے 3 بیٹے تھے، ابراہیم، ہاران اور نحور. تو ہاران جو ہے یہ لوط علیہ السلام کے والد ہیں تو اسی لیے بھتیجا کہلاتے ہیں. اور نحور کی جو ہے پوتی جو تھی ان سے جو ہے اسحاق علیہ السلام کی شادی ہوئی. 40 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہے اور 60 سال 20 سال کے بعد جو ہے بچے پیدا ہوئے ہیں، لیکن وہ جڑواں ہوئے. تو جڑواں میں جو ہے پہلے عیسو ہوئے اور پھر یعقوب، اسی لیے عقب اس کو بولتے ہیں، بعد میں آنے والا. تو عیسو کا جو ہے لقب تھا ادوم اور یعقوب کا لقب تھا اسرائیل. تب اس سے جو ہے وہ اولاد چلی تو وہ بنی اسرائیل کہلائی، اور اس سے جو اولاد چلی ان کو بنی ادوم کہلائے. اس طرح ایک دم آسانی سے سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل میں ٹوٹل ہسٹری جو ملتی ہے وہ ان کی ملتی ہے، ان کی کیوں نہیں ملتی؟ یسوع کہاں گیا؟ کبھی جو ہے سننے بھی نہیں آتا ہے. تو ہوا کیا کہ ان دونوں میں جمتی نہیں تھی، یسوع میں اور یعقوب میں. یہ لوگ تو بعد میں نبی بنے نا، تو بشر بھی تھے. تو اب باپ کو جو ہے نا یسوع بہت زیادہ پسند تھا، اب ماں کو جو ہے یعقوب بہت پسند تھا. تو ماں دیکھیے بہت زیادہ ٹینشن ہے، وائف فادر جو ہے بہت زیادہ فیور ان کے کرتے ادھر نہیں کرتے. تو ماں نے ان کو جو ہے ننیال بھیج دی، چلے جاؤ ماموں کے پاس. تو یہ ماموں کے پاس گئے، وہیں ماموں کے جو ہے لڑکی سے 2 لڑکیوں سے جا کے بعد دیگرے شادی کی. تو وہ یعقوب کا جب چیپٹر شروع کریں گے تو ہم اس کو تفصیل سے جانیں گے. تو یسوع کیا ہوئے کہ ان کے جو ہسٹری میں ہم سننے میں نہیں آتا بنی اسرائیل کی، کیونکہ بنی اسرائیل میں تو یہ بھی ہے سمجھیے. تو یہ اصل میں چلے گئے کہاں؟ یہ چلے گئے ننیال، تو یہ بھی چلے آئے یہاں پہ اپنے چچا کے پاس مکہ. اور یہاں آ کر کے جو ان کے 12 بھائی تھے اور ان کی ایک بیٹی تھی بشامہ. تو یسوع اور بشامہ جو ہے آپس میں شادی کر لی. تو اس طرح سے جو ہے یہاں پر جو ہے دونوں رہنے لگے. اور ایک جگہ ہے سعیر، تو سعیر میں جا کر کے انہوں نے اپنا وطن بنا لیے. اور ان سے جو نسل چلی وہ جو ہے، کیونکہ یسوع کا جو لقب تھا وہ ادوم تھا تو بنی ادوم کہلائے. تو اس طرح سے جو ہے وہ آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں. دیکھیے سارہ کے بیٹے ہوئے اسحاق. اسحاق کی جو ہے 40 سال میں شادی ہوئی کن سے؟ نحور کی پوتی سے. اور نحور کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بھائی تھے. ان کی پوتی سے شادی ہوئے تو 20 سال تک بچے نہیں ہوئے، لیکن 20 سال کے بعد 60 سال کی عمر میں جو بچے ہوئے تو جڑواں ہوئے. جڑواں میں یسوع پہلے ہوئے، یعقوب بعد میں، اسی لیے ان کا نام یعقوب پڑا. اب یعقوب جو تھے وہ ماں کے پسندیدہ تھے اور یسوع جو تھے وہ باپ کے پسندیدہ تھے. تو ماں نے بیٹے کو مشورہ دیا کہ تم جو ہے ماموں کے پاس چلے جا، جس ماموں کا نام تھا لابان. ان کے پاس چلے گئے، پھر وہیں بڑھے، شادی بھی انہی کی بچیوں سے کیے، اور وہ الگ چیپٹر ہے، وہ بعد میں دیکھا جائے گا. تو یعقوب کے جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے دیے، جن سے یوسف علیہ السلام، بنیامین، یہ سب. اور یعقوب کا لقب تھا اسرائیل. تو اسرائیل سے جو کہ 12 بیٹے سے جو نسل چلی تو اس کو بولتے ہیں بنی اسرائیل، جو ہمارا کئی فیوریٹ چیپٹر ہے بنی اسرائیل. اب ادھر ان کا جو ہے بنی اسرائیل میں جو ہے سننے میں نہیں آتا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جب ماموں کے یہاں چلے گئے تو یسوع بھی جو ہے جن کا لقب ادوم تھا، یہ اپنے چچا کے پاس مکہ آ گئے، یہاں سے ہبرون سے، اور یہاں رہنے لگے. اب پھر انہوں نے یہاں شادی کیا، گھر جمائے بن گئے. ان کو 12 سالے مل گئے. تو یہاں ہی پر جو ہے انہوں نے جب رہنے لگے تو ان کی اولاد کہلائی بنی ادوم. ادھر بنو اسرائیل کہلائے، بنی اسرائیل کہلائے، اور یہ بنو ادوم کہلائے. اور جگہ جو انہوں نے انتخاب کیا وطن کے لیے
اس کا نام کیا تھا؟ سعیر، سعیر جگہ کا نام۔ تو پہلے زمانے میں جو ہے لوگ گھومتے رہتے تھے، جہاں پہ موقع مل گیا وہیں پہ گاؤں بسا لیے۔ تو اس طرح سے یہ دونوں ہو گیا۔ تو دو برانچ ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام کا، ہاجرہ علیہ السلام کا جو ہے کیا ہوا، اور سارہ علیہ السلام کا کیا ہوا۔ اب تیسرے جو تھے وہ کتورہ، تو کتورہ سے جو شادی کی، سمجھے کہ آخری عمر میں شادی کیے، سمجھے کہ 150 سال کے بعد، تو 5-6 بیٹے ہوئے۔ 6 بیٹے کا نام کیا ہے؟ زمران، یقسان، مدان، پھر مدین، پھر یشبان اور شوہا، یہ 6 بیٹے ہوئے۔ 6 بیٹے میں سے جو ہے زیادہ کے نام نہیں ملتے، لیکن یقسان کا بیٹا ہوا ہے ودان۔ اب ودان کی نسل جو آگے بڑھی ہے تو وہ کہلائی اصحاب الایکہ، تو یہ بھی قرآن میں نام آئے گا، تو آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے گی کہ اصحاب الایکہ کون ہے۔ اصحاب ہجر، اصحاب رس، اصحاب الایکہ، یہ اچھے لوگ سمجھ نہیں پاتے رہتے کہ یہ سب کدھر سے آ گئے، تو یہ سب ادھر ہی کے ہیں۔ اب پھر اسی میں جو چوتھا نام ہے مدین، تو یہی مدین کے نام پر جو ہے ان کے جو ہے بیٹے پوتے جب آگے بڑھے تو اس علاقے کا نام رکھ دیے باپ کے نام پر، دادا کے نام پر مدین۔ تو یوسف جب موسیٰ علیہ السلام مصر میں تھے اور غلطی سے ایک آدمی کا مرڈر ہو گیا قبطی سے، تو جان بچانے کے لیے جب پھر بھاگے ہیں تو یہ دریا نیل کراس کر کے، یہ صحرائے سینا سے کراس کر کے یہاں پہ آئے ہیں جہاں پہ جو مدین ہے۔ تو یہ مدین والے کہاں سے آ گئے؟ تو یہ جو ہے کتورہ سے گئے تھے۔ تو یہ اصل میں جو ہے یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے ایک برانچ تھے۔ تو اس لحاظ سے میں سوچا کہ پورا کا ڈیٹیل میں آپ کو بتا دوں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا کہ ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم علیہ السلام اکیلے اپنے آپ میں امت تھے۔ تو اس لحاظ سے آپ دیکھ لیجئے کہ پورے جب ہسٹری پڑھیں گے تو مذہبی جو ہے قیادت انہی کے ہاتھ میں تھی۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ابراہیم کو جو ہے اس کے رب نے بہت سارے بڑے بڑے معاملات میں آزمایا، اس میں سب میں وہ پاس ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک سرٹیفکیٹ دیا اور ایک انعام دیا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں مذہبی لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ تو یہ دیکھیے یہ امام ہے۔ تو ان کی پھر جو سمجھے بنی اسرائیل کی امت فارم ہوئی ہے موسیٰ علیہ السلام سے، تو پھر جو ہے 2000 سال تک تو یہ لوگ امامت کرتے رہے، 1400 قبل مسیح سے لے کر کے 600 قبل مسیح تک، 600 یہ بعد مسیح تک، تو 1400 وہ 600 یہ 2000 سال وہ۔ پھر اس کے بعد جو ہے جب امت چینج ہوئی ہے تو ایک برانچ سے دوسرے برانچ، یعنی بنی اسرائیل سے بنو اسماعیل میں، اب وہ جو 1400 سال سے وہ یہ کر رہی ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ ابھی جو ہے اسرائیل کی جو جنگ چل رہی ہے تو اس میں جو ہے اسٹیٹ کا نام ہی اسرائیل ہے، اور جو عرب کنٹریز ان کو قبول کر رہے ہیں، جیسے بھی بحرین وغیرہ قبول کیا ہے، تو وہ جو معاہدہ ہوتا ہے اس کا نام کیا دیا ہے؟ ابراہم ایکارڈ، کہ بھائی تم لوگ کے دادا جو ہے ابراہیم ہی تھے، تو کیوں لڑتے ہو آپس میں؟ تو اس لحاظ سے جو ہے ابراہیم علیہ السلام پر جو ہے یہ مل جاتا ہے۔ بیچ میں یہ مدین ہیں، تو وہ جہاں شعیب علیہ السلام آئے تھے، تو ان کا جب ٹاپک آئے گا تو انشاءاللہ کور کریں گے۔ تو انشاءاللہ میں جو ہے آپ صبر رکھیے، تمام انبیاء کرام کے بارے میں ایک دم ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ تو ابھی جو ہے چونکہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، پہلا عشرہ ہے، تو میں تو جزیرہ عرب ہی میں گھوموں گا 6-7 دن جو بھی بچے ہیں۔ اس کے بعد جو ابراہیم علیہ السلام سے اوپر جائیں گے تو 4-5 ہی کے بارے میں سمجھیں گے، آرام سے پورا گیم سمجھ میں آ جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام سے اوپر جو ہے صالح علیہ السلام ہیں، ان سے اوپر ہود علیہ السلام ہے، ان سے اوپر نوح علیہ السلام ہے۔ 3 رسولوں کے بارے میں جانکاری لیں گے، پھر تھوڑا تھوڑا جو ہے شیس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، اور پھر آدم علیہ السلام۔ تو 6 نبی رسول کے بارے میں جان گئے، تو انسانیت کی ابتدا جہاں سے ہوئی ہے وہاں سے لے کر کے یہاں تک آپ جان گئے۔ اب پھر قرآن مجید میں جتنے انبیاء کا تذکرہ آیا ہے، 25 کا تو نام آیا ہے، تو اس کے بارے میں بایوگرافی ہم کور کر لیں گے، تو الحمدللہ آپ کو جو ہے کمپلیٹ ہسٹری پوری دنیا کی آ جائے گی، تو پھر آپ کو کہیں اندھیرا نہیں لگے گا کہ دنیا میں کیا ہوا، یہ سب معلوم ہو جائے گا۔ تو تاریخ جو ہے جاننا بہت ضروری ہے۔ تاریخ کی اہمیت قوموں کے لحاظ سے ایسے ہی ہے جیسے آپ کے دماغ میں جو ہے میموری کی اہمیت ہے، کہ آپ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، سی اے ہیں، کچھ بھی ہیں، اگر بائی دا وے کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے آپ کی میموری لاس ہو جاتی ہے تو آپ کچھ نہیں ہیں۔
تو ویسے ہی کوئی قوم ہے اگر وہ تاریخ سے ناواقف ہے تو سمجھ جائیے کہ وہ ایسی ہے جیسے کسی کے جو ہے انڈیویجول کی میموری لاس ہو جائے، ویسے قوم کی میموری لاس ہو گئی۔ تو جیسے میموری لاس ہو جائے تو میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جانا کچھ پتہ نہیں، ویسے قوم جو ہے وہ ہچکولے کھاتے رہتی ہے کہ میں کون تھا، کہاں سے آیا، کچھ پتہ نہیں رہتا، جیسے آج امت مسلمہ کا حال ہے۔ تو اس وجہ سے میں سوچا کہ ایک دم تفصیل سے بتاؤں۔ اب انشاءاللہ کل جو ہے میرے ٹارگٹ ہے 2 میں سے ایک ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا ہوں، ابھی رات میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ پورے اس میں جزیرے نما عرب میں جو نام آئے ہیں یعنی جگہوں کے، خاص طور سے یہ فلسطین میں جو بنی اسرائیل کے مقدس جگہ ہے، اور یہ مکہ سعودی عرب میں جو بنی اسماعیل کے مقدس جگہ ہے، اس میں جو بھی نام آئے ہیں تو ان کو پن پوائنٹ آپ کو میں بتاؤں کہ یہ یہاں پہ ہے، تاکہ جب سیرت النبی پڑھیں تو آپ کا فوراً جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے 9 ہجری میں، تو آپ کو فوراً سمجھ میں اچھا تبوک کی طرح اصحاب ہجر یہاں پہ تھے، اصحاب الایکہ یہاں پہ تھے، مدین والے یہاں پہ تھے، ہبرون یہاں پہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی قبر یہاں پہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قبر یہاں پہ ہے، نجد اس کو بولتے ہیں، یمامہ اس کو بولتے ہیں، پھر جو ہے عمان اس کو بولتے ہیں، مطلب جو بھی نام آئے ہیں، کوفہ کہاں پہ ہے، بصرہ کہاں پہ ہے، یہ سارے چیز جو ہے تقریباً 25-30 نام ہیں، تو اس کا ڈیفینیشن میپ کے ساتھ جو ہے میں بتاؤں، اور اس کے بعد جو ہے پھر جزیرے نما عرب میں یہودیت کیسے آیا، مسیحیت کیسے آیا، پھر اسلام کیسے آیا، یہ ایک ٹاپک لیں گے، اور اس کے بعد پھر جو ہے حج اور عمرہ کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مناسک حج بتا، تو حج کیسے ہوتا ہے وہ ٹاپک لیں گے، اور اس کے بعد جو ہے آگے بڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو علم کے لیے جو ہے وہ سمجھے کہ محنت مشقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علم کے طلب میں نکلا وہ حالت جہاد میں ہے، تو اس لحاظ سے جو ہے بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ تو علم، کیونکہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ عمل پہ ہے، اور عمل کی بنیاد جو ہے وہ علم پہ ہے، اگر علم نہیں ہے تو عمل نہیں، عمل نہیں ہے تو اسلام نہیں، تو اس لحاظ سے علم ڈے بائی ڈے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق بات جاننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔